لوح محفوظ کیا ہے؟ اور حافظ ابو القاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور پوری سند کے ساتھ انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نوری ہے، جس نے اس طرح میں اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے نور سے لکھا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انتظام فرمایا ہے کہ اس کو موتی سے پیدا کیا ہے، اس کے پیجز جو ہیں وہ یاقوت سے بنائے ہیں، اور اس کا قلم نوری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں نور سے لکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس میں جو احکامات درج ہیں ان کا تعلق رزق سے ہے، موت اور حیات سے ہے، اور عروج و زوال سے ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چیز جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ گناہ کرنا یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں سزا دیں گے۔ نیکی کرنے کا فیصلہ بھی ہمارا ہوتا ہے، اس پر اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے ہمیں بتا دیے ہیں، فیصلہ ہمارا ہوگا۔ ہمارا فیصلہ لوح محفوظ میں نہیں لکھا ہوا، ہمارا فیصلہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ یہ فیصلہ کرے گا۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہوتی ہیں، ایک چیز کا لکھا ہوا ہونا الگ بات ہوتی ہے، اور ایک چیز کا علم میں ہونا الگ بات ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی عالم الغیب ہے، وہ باتیں جو ہوئی بھی نہیں ہیں، جو باتیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ سب کے جاننے والے ہیں، باتوں کے ہونے سے قبل ان کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ ہیں، وہ رب العزت ہیں، وہ عالم الغیب والشہادہ ہیں۔ تو لوح محفوظ میں ان چیزوں سے متعلق احکامات کے متعلق باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ اس میں درج ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بھی اس میں لکھا گیا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ یہاں تک ہیں۔ اچھا، اسی طرح اسحاق بن بشیر کہتے ہیں کہ انہیں مقاتل اور ابن جرح نے مجاہد اور ابن عباس کے حوالے سے بتایا کہ لوح کے درمیان میں لا الہ الا اللہ وحدہ دینہ الاسلام و محمدن عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے نزدیک دینہ الاسلام جو قابل قبول دین ہے وہ اسلام ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ بس جو شخص خدا پر ایمان لایا، اس کے جملہ احکامات کو قبول کیا اور تسلیم کیا، اور اس کی اتباع کی اور اس کے رسولوں کے احکام بھی مانے، وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح ابن عباس نے کہا کہ یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے ایک اور روایت جو آتی ہے ہمارے سامنے، اس میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں کہ لوح محفوظ جو ہے وہ ایک لوح ہے جو سفید موتی سے بنی ہوئی ہے، اس کا طول زمین و آسمان کے درمیان فاصلے کے برابر ہے، اور اس کا عرض یعنی اس کی وڈتھ جو ہے وہ مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے کے برابر، یعنی وسیع، بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی وسعت دی ہے، اتنا بڑا ہے کہ آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ مزید فرمایا کہ اس کی جو جلد ہے نا، باہر کا جو کور ہے، جلد جس کو کہتے ہیں آپ، وہ موتیوں کی ہے اور یاقوت سے بنی ہوئی ہے۔ اس کے جو اندر کے پیجز ہیں وہ بھی موتیوں اور یاقوت، اور وہ بھی سرخ یاقوت کے ہیں۔ اس کا قلم نوری ہے، اور اس میں جو کلام درج ہے وہ عرش سے مقصود ہے۔ اس کی جڑ جو ہے وہ پتھر کی ہے۔ آخر میں ابن عباس نے کہا کہ لوح محفوظ کے بارے میں یہ سب کچھ جو میں نے تمہیں بتایا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر بتایا ہے۔ اب لوح محفوظ کہاں ہے، اس پر دو قول ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے ہے۔ ان کے علاوہ کچھ پہلے لوگوں کے بقول یہ بھی ہے کہ لوح اسی سمت میں ہے، کہ جس سمت میں اسرافیل کھڑے ہوئے ہیں اس سمت میں ہے لوح محفوظ۔ تو بہرحال ایک ہی بات ہو جاتی ہے، لیکن حضرت مقاتل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوح عرش کی دائیں جانب ہے۔ اب اس میں یہ مطابقت ہو سکتی ہے کہ عرش کے دائیں جانب ہو اور وہی سمت میں حضرت اسرافیل بھی کھڑے ہوں، تو گویا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے ہے، عرش کی دائیں جانب ہے۔
اور ان کے مقابل ہیں، ان کے سامنے ہیں، تو اس طرح مطابقت تینوں اقوال کی ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ چند ایک تفصیلات ہیں جو لوح محفوظ سے متعلق ہمارے سامنے آتی ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔